إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، انسان جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے. جب تک کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو، کوئی ٹارگٹ نہ ہو تو اس کو وہ کام کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا اور پھر وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ ایک پوائنٹ نہیں اس کے سامنے ہوتا جہاں تک اس نے پہنچنا ہے. ہمیشہ کامیابی، کامرانی انسان کو اسی وقت ہی حاصل ہوتی ہے کسی بھی کام میں جب تک وہ اس کام کے مقصد کو پہچان لیتا ہے. یہی عمل، یہی چیز عبادات میں بھی ہے. جب تک انسان کے سامنے کسی عبادت کا مقصد نہیں ہوتا تو اس کو مزہ ہی نہیں آتا وہ عبادت کرنے کا. جب انسان اس عبادت کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ شوق سے کرتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اس کو بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ خوشی خوشی اگر اس پہ پیسہ خرچ کرنا پڑے تو وہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، وقت دینا پڑے تو وقت بھی دیتا ہے، جان کھپانی پڑے تو جان بھی کھپا دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ حاصل ہونے والا ہے، یہ مقصد ہے اس کا. اللہ رب العالمین نے
جتنی بھی عبادات نازل فرمائی ہیں، انسان اگر غور و فکر کرنا شروع کر دے تو اس کو ان کا مقصد ضرور ملے گا، اور انہی عبادات میں سے اسلام کی ایک عظیم عبادت، بلکہ اسلام کا ایک بنیادی رکن حج بیت اللہ ہے۔ اس کے مقاصد ہیں، جب تک انسان کو ان مقاصد کی سمجھ نہیں آتی تب تک انسان حج کے لیے پیسہ خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ، لوگ ساری زندگی پیسہ کماتے ہیں، لیکن چونکہ حج کے مقصد کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بھی کبھی نہیں جاتے۔ لیکن جن کے پاس اگرچہ پیسہ نہیں ہے لیکن مقصد کا علم ہے، وہ ہر سال تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ اے مالک، ہمیں کب موقع ملے گا کہ ہم تیرے گھر کی زیارت کریں گے، حج کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے، اس کو مشروع قرار دیا ہے، تو ایسا ہی نہیں کہہ دیا کہ مسلمانوں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ویسے نہیں فرما دیا، بلکہ اس کے مقاصد کو بیان کیا۔ سب سے پہلا مقصد اور سب سے عظیم جو ہر عبادت کا مقصد ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو قائم کرنا۔ اگر انسان صرف اس حج پر غور کر لے تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العالمین اس میں ہمیں اپنی توحید سکھانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اس حج کے اندر انسان کو عبودیت سکھانا چاہتے ہیں کہ تم میرا بندہ ہے اور کسی کا بندہ نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے جب انسان غور و فکر کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فائدہ ہے، فائدہ۔ آج انسان حریص ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے مجھے اس میں فائدہ کیا ہوگا۔ رب العالمین نے ایک فائدہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جب حج کے لیے نکلو گے تو تمہارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ انسان غور کرے، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جو حج مبرور ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، اس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب یہ آیات نازل فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو، تو اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی پوجا سے بات آ جاؤ، کیونکہ حج کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ درس دیا جائے کہ اب بندوں کی عبادت سے نکل کر بندوں کے رب کی عبادت میں آ جاؤ۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ حج کے موسم میں، حج کے موقع پر لوگوں کی حالت اور کیفیت وہ کیا ثابت کر رہی ہوتی ہے؟ توحید کو سب سے پہلے، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی آواز ہے، کوئی دوسری آواز نہیں ہے۔ لباس بھی ایک ہے اور آواز بھی ایک ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ توحید ہے، اور اس میں لا شریک لک کہہ کے یہ بات سمجھا دی کہ غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دو، یہ کسی کام کے نہیں ہے، جتنا مرضی ہو وہ نیک کیوں نہ ہو، ولایت کے، نبوت کے اعلیٰ درجے پر فائد ہو، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ ہے اللہ رب العالمین نے جو اس حج کے اندر رکھا ہے وہ ہے کہ انسان کے تالیف قلب، آپس میں الفت اور محبت اور ان کا ایک کلمے پہ جمع ہو جانا، یہ مقصد ہے اس کا حج کا۔ اور جس انسان نے حج کے اندر بھی اس بات کو نہ سمجھا اور پھر وہ اپنے دل کے اندر مسلمانوں کے درمیان محبت اور الفت قائم نہ کر سکا اور ان کے متعلق اپنے دل میں نفرت اور قدورت اور
اپنے سے کمزوروں سے ناک چڑھانا اور فقراء سے اپنے آپ کو دور کرنا، یہ فقیر، یہ غریب، میں بادشاہ، اس نے حج کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ یہی تو رب العالمین نے فرمایا تھا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ جب تمہیں دوسروں کے ساتھ محبت اور الفت ہی قائم نہیں ہوئی تو پھر تم نے حج کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ جب تم ایک لباس میں، ایک زبان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہو تو اب یہ ختم ہو گیا۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق میں ایک دن اس بات کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے ایک ہی باپ ہیں، اولاد تو ان کے بعد میں شروع ہوئی، اصل تو وہ اکیلے باپ اللہ رب العالمین نے ان کو پہلا فرمایا تھا۔ اور کیا فرمایا ساتھ ہی؟ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے۔ ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، کسی سرخ کو کالے پر اور کسی کالے کو سرخ پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں الا بالتقوی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ متقی ہو، پھر تم کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہو، عربی ہو، عجمی ہو، تم کالے ہو، گورے ہو، تم کوئی بھی زبان بولنے والے ہو، رب العالمین کے ہاں تمہارا مقام اونچا ہے اگر تمہارے دل میں تقوی ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو تمہارا رب العالمین کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ تم لاکھ حج کر لو، اگر تمہارے اندر یہ نفرت ہے، محبت پیدا نہیں ہوئی حج کر کے، تو پھر سمجھ لو تم نے حج کی فقاہت کو، حج کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح چوتھا فائدہ، چوتھا مقصد کہ انسان کے اندر عاجزی آئے، عاجزی آئے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، دو چادریں پہنی ہوئی ہیں، بادشاہ نے بھی دو چادریں پہنی ہوئی ہیں، ایک فقیر نے، غلام نے بھی، اور ایک ہی صف میں دونوں کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل بات کہ تیرے اندر عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، تو اپنی جان کو سمجھے کہ آج جس طرح یہ دو سفید چادریں پہنی ہیں، ابھی سانس نکلا تو انہی دو چادروں میں ہی مجھے آگے بھیجا جائے گا، کوئی میرے گلے میں، میرے جسم پر کوئی ریشم کا لباس نہیں پہنایا جائے گا۔ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے جب انسان، اگر یہ چیز ہے، آپ نے اس مقصد کو سمجھ لیا تو یقیناً یہ حج کا صحیح مقصد ہے۔ اسی طرح دین ابراہیم جو انتہائی آسان دین ہے، دین ابراہیم مشکل نہیں، جو ہمارا دین ہے یہ دین ابراہیمی، یہ آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ ہم نے اس کو مشکل بنایا، اللہ رب العالمین نے تو اس کو مشکل نہیں بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ان الدین یسر، دین تو آسان ہے۔ ہم جب اس دین کو نہیں سمجھتے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ اکبر، غور فرمائیں، اپنی بیوی کو، دودھ پیتے چھوٹے سے بچے کو ایک تھیلی کھجوروں کی، ایک مشکلہ پانی کا دے کر اس جگہ پہ چھوڑا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنی اس فیملی کو، چھوٹی سی فیملی کو اس جگہ پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں تیرا گھر ہے، آبادی کوئی نہیں۔ جب واپس پلٹنے لگے تو ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگی، اے ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اور پھر سوال کیا، اللہ امرک، اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ جی جی، بس سر سے ہلا کر اشارہ کر کے، ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا۔ تو کیا فرماتی ہیں؟ اذن لن یضیعنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے دین آسان، یہ عقیدہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط تعلق پھر مشکل نہیں بناتا۔
انسان کے لیے. منافقین پر نماز مشکل تھی تو ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ باری ہے نماز. کن کے لیے؟ منافقوں کے لیے. جس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، جس کا حج کے لیے پیسہ خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پیسہ ہے، حج فرض ہو گیا اور اس نے دین کو اپنے لیے مشکل سمجھ لیا اور گھر میں بیٹھا رہا. یہاں سے لوگ 50 دینار میں حج کرنے کے لیے گئے، شوق تھا، جبکہ اس وقت ہزاروں دیناروں کے مالک ادھر ہی بیٹھے رہے. کیوں نہیں گئے؟ تڑپ نہیں تھی، شوق نہیں تھا، دین کی سمجھ نہیں تھی. دین آسان ان کے لیے نہیں تھا کیونکہ ایمان کے سے وہ خالی تھے، تبھی حالانکہ مسلمان تھے. اللہ اکبر. اپنے رب کے ساتھ جب انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ صرف اپنے جسم کو ٹھیک ہے جی لوگوں کو بتانے کے لیے میں حاجی صاحب نہیں، کہ پاکستان سے، ہندوستان سے، کویت سے، بنگلہ دیش سے، دیگر ممالک سے جاؤ ادھر. یہ بدن جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا ہے، اس کا نام حج نہیں. حج تو اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنے کا نام ہے. اس لیے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر رب العالمین اس کا صلہ بھی دیتا ہے. اور یہی بات صفا مروہ کی سعی کے درمیان بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سمجھائی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دوڑو. کیوں دوڑنا ہے؟ اما حاجرہ کی اس چال کو، ڈال کو رب العالمین نے قرآن مجید میں اس انداز میں یہ بیان فرما کر شعائر اللہ قرار دیا. کیوں؟ جب ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی، کام صرف وہ اللہ آتا ہے. پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، چھوٹا سا بچہ ہے، بلکتا ہے، اس نے ماں کا دودھ پینا ہے، ماں کچھ کھائے گی تو دودھ اس کو پلائے گی. اب کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان کی فکر نہیں، بچے کی جان کی فکر ہے. کبھی ادھر دیکھتی ہیں، کبھی ادھر دیکھتی ہیں. رب العالمین نے ان کے دماغ میں یہ بات کہ صفا پہ چڑھو، چڑھی، دیکھا کچھ نہیں، نیچے اتری، دوڑ لگائی، مروہ کی طرف چڑھو، دوڑ لگائی، کچھ بھی نہیں. بچے کی وجہ سے پریشان ہے. اللہ رب العالمین نے بچے کو ایڑیاں رگڑنے کے لیے الہام کیا، بچے نے ایڑیاں رگڑی، رب العالمین نے وہاں سے پانی چشمہ جاری کر دیا. یہ تھا وہ تعلق مضبوط حاجرہ کا اپنے رب کے ساتھ، اس جگہ پر جہاں نام و نشان بھی نہیں آبادی کا، کسی چیز کا، لیکن وہ مالک الملک نے وہ چیز عطا کی جو پانی بھی ہے، غذا بھی ہے، جو شفا بھی ہے. انسان صرف اور صرف زمزم پیتا رہے سال ہر سال، وہ بیمار بھی نہیں ہوتا، اس کو بھوک بھی نہیں لگتی. کتنے ایسے واقعات ہیں سلف صالحین کے کہ جو 40 سال حرم کے اندر رہے، کچھ نہیں کھایا، پانی زمزم پیا اور زندگی ان کی بسر ہو گئی. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو، چھٹا تعلق مقصد کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے تابع کر دے، جھکا دے. کوئی اکڑ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں، غرور نہیں، بلکہ جب رب کا حکم آ جائے تو یہ مقصد ہے اس حج کا. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد کر لو. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا کہا تھا؟ کیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان، اللہ کی طرف سے جو آرڈر ہے نا، حکم ہے، اس پر عمل کیجئے، مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا ہی پاؤ گے. یہ سبق ہے. جب جان قربان کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے تو مجھے اور آپ کو یہ سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ حج صرف یہ نہیں کہ آئے گئے، بلکہ یہ حج کا مقصد ہے کہ جہاں بھی رب العالمین کا آرڈر آ جائے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے سر تسلیم خم کر لو. اللہ اکبر. اسی طرح ایک سبق یہ بھی ہے کہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا. ہاں جی، یہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ شیطان بڑے وسوسے ڈالے گا، تمہیں بڑا کچھ کہے گا، لیکن تم نے شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا. اس کو کینکریاں مارنیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا تھا نا، بھلا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا ہے؟
تو انہوں نے اس کو کنکریاں ماریاں، اور اللہ رب العالمین نے اور ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اسماعیل کو بائیں کروٹ لٹا دیا، ہاتھ میں چھری ہے، گردن پہ چھری چلانے لگے، ادھر سے مالک الملک کی آواز آ گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم تو نے تو سچ کر دکھایا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ میرے محترم بھائیو، یہ حج کے مقاصد ہیں، اس لیے زندگی میں جہاں موقع ملے اللہ تعالیٰ کے آرڈر کا، حکم کا کہ یہ کام کرنا ہے، فوراً جس سے منع کر دیا جائے اس سے بعد آ جانا ہے۔ شیطان ہر جگہ پہ تمہیں نیکی سے روکے گا، گھر میں بھی، باہر میں بھی، بازار میں بھی، خاندان کے اندر بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، لیکن آپ نے نیکی کو نہیں چھوڑنا بلکہ شیطان کو کنکریاں مار کے دھتکار دینا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، اصل قوت انفرادی قوت نہیں ہوتی کہ کثرت عدد ہو تو اس میں ہی طاقت ہوتی ہے، نہیں، اصل قوت ہے دلوں کا اجتماع۔ جب انسان تھوڑے ہوں، ایک کلمے پہ جمع ہو جاتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر وہ طاقتور بن جاتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو کچھ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر، ابھی آپ مکہ میں تھے، جب قافلے آتے تھے مدینے سے یا دیگر ان سے ملتے تھے، آپ نے منا کے موقع پر ایام تشریق میں لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا تھا، قبیلوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو دعوت پیش کرتے ہیں۔ 12 بندوں نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کو سکون ہوا، اور پھر انہوں نے آپس میں اپنے تعلق کو اس انداز میں مضبوط کیا کہ رب العالمین نے کیا فرمایا، آپ علیہ السلام نے اللہ کا یہ فرمان ان کے سامنے جب رکھا، تعریف قلب کا اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کا، تو رب العالمین نے پھر یہ فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ ہدایت ہے۔ جب انسان ہدایت پر اکٹھا ہو جاتے ہیں سارے لوگ، تو پھر وہ بے شک تھوڑے ہوں، پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت نیست و نابود نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا تھا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر یہ تشبیہ فرمائی اور سمجھایا کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ہیں، مومن کا مومن کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ جب ہم اس طرح اپنی زندگی بسر کریں گے تو پھر یقیناً دنیا کی کوئی طاقت بھی، یہی اصل مقصد ہے حج کا، اجتماعیت کا، تعریف قلب کا، اللہ رب العالمین کی توحید کو قائم کرنے کا، کہ مسلمان ایک جان ہو جائیں۔ جب ایک جان ہو گئے پھر دین اپنی سر بلندیوں کو چھوئے گا، اور مسلمان کو پھر وہی عزت ملے گی جو اس وقت تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فوت شدگان کے لیے دعا کیجیے، بیماروں کی شفا کے لیے دعا کیجیے، اور اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ضائع کرنے سے بچیں۔ جو بھی نعمت ہے آپ جب غور کرنا شروع کر دیں تو آپ کو بڑی نعمتیں اپنے وجود میں بھی باہر بھی، پانی نعمت ہے، ٹھنڈک نعمت ہے، گرمی نعمت ہے، جو نعمت آپ کے کنٹرول میں ہے آپ اس کو ضائع مت کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز 5:07 پہ کھڑی ہوگی،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.